بس اس نے سیٹ کیے ہوئے تھے. یختال فی مشیتہ، خود پسندی کے ساتھ چلتا تھا. یختال فی مشیتہ، بہت تمکنت کے ساتھ چلتا تھا، جیسے کہ کانشیس لوگ چلتے ہیں جن کو پتا ہو کہ میں سینٹر آف اٹینشن ہوں، چلنے کے اندر ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح چل رہا تھا. کیا ہوا؟ اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے دھسا دیا اس کو. فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. اللہ کو اتنا برا لگتا ہے اترانا. ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں میں اگر ہم اس چیز کو پیدا ہوتے دیکھیں تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایکسٹریم میں یہ برائی پائی جاتی ہے، بیٹیاں یا بیٹے ایسے ہیں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آپ سے کہ ہم برانڈیڈ چیز کے علاوہ نہیں پہنیں گے، ایک بھی برانڈیڈ چیز ان کو مت لے کر دیجیے. آپ چاہے کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، آپ کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ ماں ہیں، وہ آپ کی ماں نہیں ہے. جب بچوں کو ہم اس طرح سر چڑھا لیتے ہیں، اتنا دب جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں ان کے آگے، اتنا زیادہ لاڈ کرتے ہیں بچوں کا، تو وہ چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملا بن جاتے ہیں بچے. اس بلا کو ان کے اندر تکبر آتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس اس درجے کی چیز نہ ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے 7، 8، 9، 10، 12، 13 سال کی عمریں، یقین نہیں آتا انسان کو اپنے کانوں پر کہ یہ اس عمر کا بچہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ چونکہ فلاں شرٹ برانڈیڈ نہیں ہے اس لیے میں نہیں پہن سکتی. تو یہ تو ماں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ماں نے بہت لاڈ کیا ہے اس لیے یہ انجام ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بہت انسان محتاط رہے کہ کیسے چیز جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر کہاں تک پہنچ جائے گی. یہ ایک ایکسٹریم ہے. اچھا، اب خیال ہو سکتا ہے یہ آئے کہ ہو سکتا ہے کسی کو شوق ہی ہو، تکبر کے طور پہ نہیں، اس کو اچھا کپڑا اچھا ہی لگتا ہو. تو درست نظریے کے لیے ہم اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے ان ابی مسعود عن النبی قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے. فقال رجل، ایک شخص وہاں موجود تھا، وہ بولا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، کہ اگر ایک شخص ہے اس کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا لباس خوبصورت ہو، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، اور اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں. تو مراد اس کی یہ تھی کہ کیا یہ بھی تکبر ہے اپنے لیے پسند کرنا کہ میں اچھا کپڑا پہنوں؟ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے، آپ نے کہا پہنو. تو پھر تکبر کیا ہے وہ بھی آپ نے واضح فرمایا. الکبر، تکبر یہ ہے بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گھٹیا سمجھے، اس کو نیچ سمجھے یا کمتر سمجھے مال کی وجہ سے. تو یہ ہوا تکبر بالمال، مال پر تکبر کرنا انتہائی خطرناک، بہت ہی خوفناک چیز ہے. پھر اگلا موضوع ہمارا ہے کبر بالقوہ، قوت کے اوپر تکبر، یا تفاخر بالقوہ کہہ لیجئے، فخر کرنا قوت کے اوپر. قوت سے مراد ہے کانٹیکٹس، آج کی اصطلاح میں ہم کانٹیکٹس کہیں گے. اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انسان کو معاشرے میں ایسے درجے پر لے آئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے ساتھ، اعلیٰ سے مراد دنیاوی طور پہ اعلیٰ،
پیسے والے لوگ، عہدے والے لوگ، پوزیشن والے لوگ، ان میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے. اٹھنے بیٹھنے میں حرج نہیں. اگر انسان دل میں یہ سوچے کہ چلو اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، یہ معاشرے کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، مجھے توفیق دے کہ میں ان تک تیری بات پہنچا دوں. الحمدللہ بہت اچھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون تک بات پہنچائی تھی. یوسف علیہ السلام اعلیٰ ترین معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اعلیٰ ترین طبقے کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دیا. بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر تقویٰ نہیں دل کے اندر تو یہ اعلیٰ لوگوں میں، معاشرے کے پیسے والے لوگوں میں، اقتدار حیثیت والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اس سے پھر دل میں عجب پیدا ہوگا. لگے گا واہ ہم کتنی شان والے ہیں، فلاں نے ہم کو انوائٹ کیا، بڑے امپریس ہوں گے یہ سوچ کر، اچھا اس نے بلایا اپنے گھر ہم کو. اب دل میں عجب پیدا ہوگا اپنے بارے میں کہ واقعی ہم کتنے معاشرے کے اندر بلند ہو گئے ہیں، فلاں فلاں ہم کو بلانے لگ گئے ہیں. پھر یہ عجب جو ہے یہ فخر کی صورت میں ظاہر ہوگا. اب جب لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، اب پارٹی میں گئے، پرائم منسٹر نے بلایا تھا پارٹی میں، پارٹی سے ہو کر تو آ گئے، اب رات کے اندھیرے میں گھر پہنچے تھے، کسی نے آتے جاتے دیکھا نہیں. اب اس عجب کو ظاہر کیسے کریں؟ فخر کے ذریعے. اب انتظار میں ہے کب صبح ہو تو فون گھماؤں. اب فون کیا، اتنی دیر سے میری آج آنکھ کھلی، فرینڈ سے کہا اچھا کیوں؟ پارٹی میں گئے ہوئے تھے نا، دیر بہت ہو گئی. کہاں گئی تھیں؟ انہوں نے پوچھا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پارٹی تھی نا، تم نہیں آئی تھی وہاں پر، تم کو نہیں بلایا انہوں نے؟ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ہسبینڈ کی پوسٹ ایسی ہے نا، ہاں ہم نے تو انوائٹ کیا تھا، میرے ہسبینڈ کو بلایا تھا. یہ انداز. اب فخر کا اظہار ہوگا. پھر بات بات میں ذکر کیا جائے گا، وہ میں تو اچھا وہ فلاں، اچھا ہاں اس کو تو میں جانتی ہوں. اچھا وہ بے مثال، ہاں اس کے بچے تو آتے رہتے ہیں ہمارے گھر، میرے بچوں کے ساتھ ایکچولی اسکول میں پڑھتے ہیں نا، تو آنا جانا تو رہتا ہی ہے. اچھا وہ فلاں، اب آپ کسی بھی مشہور انسان کا نام ذہن میں لے آئیے. وہ اچھا ہاں وہ اس کی بہن تو میری بہن کے ساتھ تھی، وہ اس کے ہسبینڈ وہ تو آتے رہتے ہیں میرے ہسبینڈ کے پاس، ان کو تو اکثر کام پڑتا رہتا ہے. یہ انداز، یعنی کہ مشہور لوگوں کا، سیلیبریٹیز کا، وی آئی پیز کا نام ایک شان بے نیازی سے لینا کہ جیسے یہاں تمہارے ہاں عام لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اسی طرح خاص لوگوں کی آمد و رفت ہمارے گھر رہتی ہے. نو بگ ڈیل، کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے. اپنے گھر کا بھی اگر پتہ بتانا ہوگا، آپ ان کے گھر جانا چاہتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں گی کہ آپ کہاں رہتی ہیں، وہ فلاں نواب کا گھر ہے نا، اس کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے. اب آپ کہیں کون سا نواب؟ اب آپ سیدھی سادی سی ہیں، اتنی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں. اوکے نام نہیں سنا آپ نے؟ آپ کہیں نہیں، بہت ہی اپسیٹ، بہت ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ اسٹریٹ نمبر بتائیں گے آپ کو، بادل ناخواستہ گھر کا نمبر بتائیں گے آپ کو کہ کہاں رہتے ہیں. ورنہ ان کے لیے کافی ہے، ان کا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں نواب صاحب کا گھر کدھر ہے، اور ان کے گھر کے ساتھ ہی بس ہمارا گھر ہے. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اب یہ فخر ہے نا، فخر آ گیا. اب تکبر کیا ہوگا؟ اس میں تکبر یہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب کو گھٹیا سمجھنا، بے وقت سمجھنا، اور بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کرنا کہ اچھا نہیں تم نہیں فلاں کو جانتے، ہم جانتے ہیں ہم کو. یہ ان کا انداز ہوتا ہے. سورہ کہف میں بھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا 2 باغ والوں کا. متکبر تھا وہ شخص، اس نے اپنے ساتھی سے کہا تھا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، میں تو بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور بہت زیادہ ہوں قوت کے لحاظ سے بھی، نفری کے حساب سے بھی میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں، میرے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں، میں تو بڑے بڑے اپنے کام نکلوا لیتا ہوں. اس طرح قوت پر فخر کرنا. اور قوت پہ فخر ہوگا، تکبر میں تبدیل ہوگا، انسانوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار ہوگا، تبدیل ہوگا، انسانوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار ہوگا. اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں کم حیثیت لوگ ہوں تو وہاں پہ بعض دفعہ وہ اللہ کی بات سننے بھی نہیں جائیں گے. ایک زمانے میں کسی کے گھر میں درس ہوا کرتا تھا، چند خواتین پہلے آتی تھیں وہاں پر، پھر یہ ہوا کہ زیادہ لوگ آنے لگ گئے، ہر طرح کے لوگ آنے لگ گئے. تو وہ جو شروع میں چند خواتین آتی تھیں، جو پیسے والی خواتین تھیں، انہوں نے آنا بند کر دیا.
جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ پتا چلی کہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اس کچرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر درس دینا ہے تو ہمارے گھر آ کر ہمیں بتائیں، ہم اس طرح جنرل پبلک میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ ان کی شان کے خلاف ہوتی ہے بات۔ یہ ہے تکبر بالقوہ۔ اللہ کی بات بھی سنیں گے تو ایلیٹ مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کی بات بھی وہ کامنر کی طرح نہیں سنتے، عوام کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ اتنا تکبر ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ تکبر یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ایلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی کام کریں گے، جیسے کہ فرعون کے ساتھی تھے نا، جو فرعون کرتا تھا انہوں نے وہی کیا، حتیٰ کہ فرعون ڈوبا تو وہ بھی ڈوبے نا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرف ہم کو لے کر جا رہے ہیں، بس ان کو تو وہی کرنا ہوتا ہے جو باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شراب پئیں گے تو یہ بھی پئیں گے، وہ جوا کھیلیں گے تو یہ بھی کھیلیں گے، وہ سب جو ہے وہ زنا کے اندر انوالو ہوں گے، یہ بھی انوالو ہو جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے زنا کے اندر۔ یہ ان کا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، جو ان کی قوت ہے، جو ان کے کمپینینز ہیں، جو ان کے کانٹیکٹس ہیں، انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اگلا پھر ہم دیکھتے ہیں تکبر بالتلامذہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تکبر بالتلامذہ یعنی شاگردوں پر تکبر کرنا، یہ علماء کا خاص مرض ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان امراض کی نشاندہی کی ہے۔ امام غزالی کا مرتبہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آج بھی بہت بڑا ان کو عالم مانا جاتا ہے، تو لہٰذا ہماری طرح وہ عام انسان تو نہیں تھے، اپنے لیول سے انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہ تکبر بالتلامذہ یعنی شاگردوں پر، اسٹوڈنٹس پر تکبر کرنا، یہ بھی عام انسانوں کا مرض نہیں ہے، میرا اور آپ کا پالا نہیں پڑے گا۔ یہ جو بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو محتاط رہنے کی اس میں ضرورت ہے۔ تو شاگردوں کے اوپر فخر، اول تو تعداد کہ میرے اتنے شاگرد ہیں۔ اب کیا ہوا، علم حاصل کر لیا تھوڑا بہت، تبھی تو عالم بنے ہوں گے۔ اب لوگ آنا شروع ہو گئے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو اس کو اللہ کا احسان سمجھیں گے، مزید عاجزی آئے گی کہ اللہ مجھ ناچیز کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ تیرا کرم، تو نے مجھ کو ذریعہ بنایا، مجھ کو موقع دیا اپنے دین کی خدمت کا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، جھکیں گے اللہ کے آگے۔ لیکن علم آ گیا اور تقویٰ نہیں آیا، اب عجب پیدا ہوگا، بڑی شان نظر آئے گی کہ واہ کیا شان ہے میری، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آ کر، اندر ہی اندر عجب آئے گا۔ پھر بناوٹ آنی شروع ہوگی، ایک خاص انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، یعنی کہ وہ علماء کو دیکھ کر ان کی چیٹنگ کرنا چاہیں گے کہ ہم بھی ان کا سٹائل اپنائیں۔ وہ دیکھیں گے بڑے بڑے عالم مجلسوں محفلوں میں کس طرح سے آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، انہی کو کاپی کریں گے تاکہ ہم بھی بڑے عالم نظر آئیں، پوز کریں گے، پریٹینڈ کریں گے، کچھ بننا چاہیں گے جو حقیقت میں ہوں گے نہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ مشکل ٹرم سیکھ لیتے ہیں، کچھ مشکل نام سیکھ لیتے ہیں، کچھ کتابوں کے نام یاد کر لیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ان کتابوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں، اور مشکل الفاظ بولتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ روک پڑے کہ ہم بڑے عالم ہیں۔ یہ اپنا انداز اختیار کرتے ہیں اور بہت لیے دیے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو ہوتا ہے کہ میں بڑی عالم ہوں یا میں بڑا عالم ہوں، میری شان نہیں کہ میں عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نظر آؤں یا ان ایکٹیویٹیز کے اندر میں حصہ لوں جو کہ عام لوگ جن میں حصہ لیتے ہیں۔ چونکہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ کو اپنی شان کے ساتھ رہنا چاہیے، لوگوں سے الگ تھلگ، میری ایکٹیویٹیز تو نرالی ہونی چاہیے، عام انسانوں والے میرے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح عجب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اپنے اوپر تکبر۔ پھر لوگ آتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے پاس، اس کو بڑی شان نظر آتی ہے، پھر وہ اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے اتنے لوگوں نے پڑھ لیا، مجھ سے اتنے لوگوں نے پڑھ لیا۔ کمپیریزنز ہوتے ہیں، کس کے کتنے شاگرد، میرے کتنے شاگرد، تعداد کے اوپر فخر۔ اور عجب جب فخر میں بدلے گا تو زبان سے اظہار ہوگا، پھر وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ان باتوں کو، اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بڑے بڑے عہدے والے، پیسے والے لوگ میرے شاگرد ہیں، بڑے بڑے مقام جو رکھتے ہیں معاشرے میں وہ مجھ سے پڑھتے ہیں آ کر، وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے تو میرا اسٹوڈنٹ کا نام نکال دیجئے، کہیں کہ وہ قرآن کی طالبہ ہیں، فلاں جو ہیں ہاں یہ قرآن پڑھتی ہیں، اس حد تک بات کو رکھیے، میں کو نکال دیں اس میں سے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، مجھ سے پڑھتا ہے۔ اور کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے، میرے اسٹوڈنٹ کہاں سے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، مجھ کو تو نہیں پڑھ رہے، میرا شاگرد کیسے ہوا؟
وہ تو قرآن اللہ پڑھا رہا ہے، اللہ نے توفیق دے دی. اگر میں نہ ہوتا کوئی اور ان کو پڑھا دیتا. طلب تو ان کی تھی نا. اللہ تو حاصل کرنے والے کی طلب دیکھتا ہے اور اللہ پہ کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے. یہ عالم نہ ہوتا کوئی اور عالم ہوتا اس کی جگہ، اللہ انتظام فرما دیتا. اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو ہدایت کے راستوں کی طرف لے جائیں گے. پکا وعدہ ہے اللہ کا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور پھر تکبر یہ ہو جائے گا آگے بڑھ کر کہ دوسروں کے شاگرد حقیر لگیں گے، کمتر لگیں گے کہ وہ فلاں، وہ ان کے تو شاگرد جو ہیں وہ تو ٹرینڈ ہی نہیں ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کے تو فلاں مضامین بالکل کچے ہیں اور میں نے اتنا اچھا پڑھایا ہے، اور جس کو میں پڑھا دیتا ہوں وہ تو پختہ ہو جاتا ہے ہر چیز کے اندر. اس طرح سے پھر دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. اور جب تکبر بالتلامذہ ہوتا ہے، شاگردوں پر جب تکبر ہوتا ہے، پھر دوسرے علماء کی برائیاں کر کے ان کا رتبہ کم کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کے پاس پڑھنے نہ جائے. سب میرے پاس آئیں تاکہ میں تعداد کے بارے میں لوگوں کو متاثر کر سکوں. اب تو لوگ فلاں جگہ بھی نہیں جا رہے، اب تو وہاں بھی شاگردوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی، اب تو سب سمٹ کر میرے ہی پاس آ رہے ہیں، بہترین طریقہ تو میرا ہی ہے پڑھانے کا، اس سے اچھا تو کوئی اور پڑھاتا ہی نہیں. یہ انداز ابھی تکبر ہے، کھلا کھلا تکبر ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، خوب اپنی تعریفیں کرنا. تکبر کے بارے میں چند احادیث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد على احد، رواہ ابو داود. اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر اللہ نے نوازا ہے تو اب مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کمپیئر نہیں کریں. ہم پابند کر لیں اپنے آپ کو اس چیز کا کہ میرے پاس اگر کچھ ہے میں اپنا مقابلہ نہیں کروں گی، مجھے کمپیئر نہیں کرنا کسی بھی چیز کو دوسرے سے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں سر منبر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، خاکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، ماڈسٹی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. فہو فی نفسہ صغیر، وہ اپنی نظر میں بالکل چھوٹا ہوتا ہے. وفی اعین الناس عظیم، لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا ہوتا ہے. ومن تکبر، اور جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے. فہو فی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے. وفی نفسہ کبیر، اپنی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، حتیٰ کہ دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں اور سوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو اتنا گھٹیا